السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رابعہ کے گھر میں اس کے جیٹھ کا حکم چلتا تھا۔ رابعہ کی ماں زندگی کی آخری سانسیں لے رہی تھی، لیکن اس کے جیٹھ نے اسے آنے کی اجازت نہ دی اور یوں رابعہ کی ماں اس دنیا سے چلی گئی۔ رابعہ کا دل خون کے آنسو روتا رہا، اس کی آہیں عرش تک جا پہنچی۔ 6 مہینے گزرے اور رابعہ کے جیٹھ کی بیٹی کی شادی ہوئی تو اگلے ہی دن سب کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ جیٹھ کی بیٹی تو ایک ادھیڑ عمر مرد اور عورت ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے اور میں پردے کے پار سے چھپ چھپ کر دیکھ رہی تھی۔ تبھی اماں ڈرائنگ روم سے باہر نکلی اور ایک ایسی حرکت کرتے ہوئے مجھے دیکھا تو غصے میں گھور کر آہستگی سے بولی، شرم نہیں آ رہی؟ جاؤ جلدی سے چائے تیار کر کے ڈرائنگ روم میں لے آؤ۔ اماں نے ہاتھ پکڑ کر مجھے باورچی خانے کی طرف کھینچا تھا اور میں اماں کے پیچھے کھینچتی چلی جا رہی تھی۔ اماں یہ تو بتاؤ، یہ لوگ کون ہیں اور لڑکا کیا کرتا ہے؟ میں جو ہمیشہ سے شوق، چنچل اور چلبلی تھی، بنا جھجکے اماں سے پوچھے جا رہی تھی۔ اماں نے سر پر ایک چپت لگائی اور بولی، لڑکیاں اپنی شادی کی بات اپنے منہ سے کرتی اچھی نہیں لگتی۔ خیر، یہ لڑکے کے بڑے بھائی اور بھابھی ہیں، ان کے ماں باپ نہیں ہیں، اس لیے یہی رشتہ لے کر آئے ہیں۔ لڑکا بھی اچھا ہے، اپنے بھائی کے ساتھ اسی کی دکان پر کام کرتا ہے، دونوں بھائیوں کی کپڑے کی دکان ہے۔ اماں نے مجھے تھوڑی بہت تفصیلات سنا دی تھی، پھر میرے ساتھ مل کر ٹرے سیٹ کروائی تھی اور یہ کہہ کر ڈرائنگ روم میں چلی گئی کہ 2 منٹ کے بعد دوپٹہ صحیح سے سر پر اوڑھ کر ڈرائنگ روم میں آ جانا۔ اماں کے جانے کے 2 منٹ کے بعد میں سلیقے سے چائے کی ٹرے اٹھائے ڈرائنگ روم میں پہنچ گئی۔ وہ عورت جو اماں کے سامنے والے صوفے پر بیٹھی تھی، اس نے مسکرا کر میرے سلام کا جواب دیا تھا اور مجھے اپنے برابر میں بٹھا دیا۔ پھر مجھ سے کافی دیر بات چیت کرتی رہی اور گھرداری کے متعلق سوال جواب کرتی رہی۔ پھر وہ لوگ اماں سے اجازت لے کر چلے گئے اور اماں دل ہی دل میں دعائیں مانگنے لگی کہ اس رشتے کے لیے ہاں ہو جائے۔ جب سے وہ لوگ گئے تھے، اماں جائے نماز پر بیٹھی تھی، میں بس حیرت سے اماں کو دیکھے جا رہی تھی۔ اماں، اس رشتے میں ایسا بھی کیا خاص ہے جو تم مصلے پر بیٹھ گئی ہو؟ اماں نے میری بات سنی تو آنکھوں میں آنسو لیے کہنے لگی، تیرے سر پر باپ کا سایہ نہیں ہے، نہ ہی کوئی بھائی ہے، سارا وقت اب تجھے یہی فکر ستاتی ہے، اگر مجھے کچھ ہو گیا تو تیرا کیا ہوگا؟ اس لیے میں بس تجھ سے عزت کے ساتھ رخصت کرنا چاہتی ہوں اور مجھے یہ لوگ بھلے لگے ہیں۔ اماں کی بات سن کر تو میری آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے تھے۔ میں جلدی سے اماں کے پاس گئی اور اماں کی گردن اپنے بازو ڈال دیا۔ میری پیاری اماں، تم ہمیشہ میرے ساتھ رہو گی، تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا، ابھی تو تم جوان ہو، کیوں اتنی فکر کرتی ہو؟ میں نے پیار سے اماں کو پچکارا تو اماں نے مسکراتے ہوئے میرے ماتھے کو چوم لیا اور کہنے لگی، بیٹی، موت زندگی کا کیا ہے بھروسہ ہے، بس تم اپنے گھر میں خوش رہو، یہی دعا ہے۔ پھر اماں نے جائے نماز لپیٹی اور میرے ساتھ ہی بیٹھ کر باتیں کرنے لگی۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ ان لوگوں کا فون آیا، انہوں نے بتا دیا کہ انہیں میں اپنے بھائی عمر کے لیے پسند آ گئی ہوں اور وہ جلد ہی شادی کرنا بھی چاہتے ہیں۔ یہ سن کر اماں کو ایسا لگا جیسے ان کی ساری دعائیں قبول ہو گئی ہوں۔ اماں نے تو فوراً ہی 2 نفل شکرانے کے بھی ادا کر دیے تھے۔ 2 دن کے بعد وہ لوگ پھول مٹھائی لے کر ہمارے گھر آ گئے تھے اور ساتھ ہی لڑکا بھی آیا تھا۔ ہمارے ہاں شادی سے پہلے لڑکا لڑکی آمنے سامنے نہیں آتے تھے، اس لیے میں سارا وقت کھڑکی سے ہی یہاں جھانک کر عمر کو دیکھتی رہی، جو واقعی ہی بے انتہا ہینڈسم اور خوبصورت تھا۔ اماں کی پسند پر میرا دل باغ باغ ہو گیا۔ 2 مہینے کے بعد شادی کی تاریخ طے کی گئی تھی اور یہ 2 مہینے کہاں گزرے تھے پتہ ہی نہیں چلا۔ اماں کی جتنی بساط تھی، اماں نے اس حساب سے شادی کی تیاریاں
کر دی تھی، اور پھر 2 مہینے کے بعد میں دھوم دھام سے رخصت ہو کر اپنے سسرال روانہ ہو گئی تھی۔ لیکن اپنے گھر کی دہلیز پار کرتے ہوئے یہ احساس مجھے شدت سے ستا رہا تھا، اور اب میری ماں اکیلی رہ گئی ہے۔ میرا سسرال زیادہ دور نہیں تھا، اس لیے میں نے سوچا تھا کہ میں اپنے میکے کا چکر لگاتی رہوں گی اور اپنی ماں کو تنہائی کا احساس نہیں ہونے دوں گی۔ لیکن ایک لڑکی کی سوچ سے شاید کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ہوتا وہی ہے جو سماج میں ہمیشہ سے رائج ہے۔ میں دلہن بنی اپنے شوہر کے کمرے میں اس کی سیٹ پر بیٹھی تھی۔ کوئی دیر کے بعد میرا دلہا کمرے میں آیا تو میں نے شرما کر نظریں چرا لی۔ عمر میرے پاس آ کر بیٹھا۔ اس نے سب سے پہلے جو بات کہی وہ سن کر میں حیران رہ گئی۔ وہ کہنے لگا، میرے ماں باپ نہیں ہیں، میرے بڑے بھائی اور بھابھی ہی میرے لیے سب کچھ ہیں، اور ان کا ہر حکم میں سر آنکھوں پر رکھتا ہوں۔ تمہیں بھی ایسا ہی کرنا ہوگا۔ اگر تم نے ان کی کسی بات پر اعتراض کیا یا ان کا حکم نہ مانا تو اس گھر میں میری اور میری زندگی میں تمہاری کوئی جگہ نہیں ہے۔ شوہر کے منہ سے اتنے سخت جملے سن کر میرا دل دہل سا گیا۔ بے اختیار دل میں یہ خیال آیا تھا کہ اگر کبھی میرے جیٹھ جٹھانی نے میرے ساتھ برا سلوک کیا تو کیا میرے شوہر میری طرفداری نہیں کرے گا؟ کیا مجھے بچانے والا کوئی بھی نہیں ہوگا؟ میں انہی سوچوں میں گم تھی جب کسی فرض کی طرح میرے شوہر نے مجھے شادی کا تحفہ دیا، 2-4 رسمی سے جملے ادا کیے اور پھر مجھ سے اپنے حقوق وصول کر لیے تھے، جبکہ میرے سارے ارمان کہیں کونے میں چلے گئے تھے۔ دل میں خوف سا آ گیا تھا اور مجھے اپنے جیٹھ اور جٹھانی کو ہمیشہ خوش رکھنا تھا، ورنہ میری ازدواجی زندگی کبھی بھی خوشگوار نہ ہو سکے گی۔ ساری رات بس اسی کشمکش میں گزری۔ اگلی صبح مجھے پتہ چل گیا تھا کہ اس گھر میں صرف اور صرف میرے جیٹھ کا حکم چلتا ہے۔ کون کب سوئے گا، کون کب جاگے گا، کہاں جائے گا آئے گا، کہاں کیا پکے گا، یہ سب چیزیں میرا جیٹھ ہی ڈیسائیڈ کیا کرتے تھے۔ میرے جیٹھ نے کہہ دیا تھا کہ عمر کو ولیمے کے اگلے دن ہی دکان پر کام کے لیے جانا ہے، کیونکہ دکان پر لڑکوں کی کمی ہے، اور عمر نے فوراً ہی جی کہا تھا۔ رسم کے مطابق میری ماں ناشتہ لے کر آئی تھی اور وہ اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتی تھی، لیکن میرے جیٹھ نے صاف انکار کر دیا تھا اور کہا تھا کہ ہمارے ہاں لڑکیاں میکے کے زیادہ چکر نہیں لگاتی، اور میری ماں خاموشی سے مجھے ناشتہ کروا کر واپس کو لوٹ گئی تھی۔ ولیمے کی تقریب بھی بہت اچھے طریقے سے کی گئی تھی، لیکن نہ جانے کیوں میرا دل اب بھی خوف اور وسوسوں کا شکار تھا۔ اور پھر ولیمے کے 2 دن بعد مجھے پتہ چلا کہ میری اماں کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے۔ یہ بات میں نے اپنی جٹھانی کو بتائی تو انہوں نے عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھا اور کہنے لگی، ابھی شادی میں تو تمہاری ماں ہٹی کٹی تھی، اب تمہیں گھر بلانے کے اچھے چونچلے سوچ لیے ہیں۔ سب جانتی ہوں میں آج کل کی عورتوں کے ڈرامے، تمہیں رسم کے لیے واپس جانے نہ دیا، اس لیے تمہاری ماں نے بیماری کا ڈھونگ کیا ہوگا۔ تمہارے بڑے بھائی کی دکان سے واپس لوٹے تو ان سے اجازت لے لینا، اگر وہ جانے کا کہہ دیں تو چلی جانا، میں تمہیں نہیں بھیج سکتی۔ جٹھانی کی بات سن کر میری جان نکل گئی۔ میں نے روتے ہوئے کہا، اماں سچ میں بیمار ہے اور گھر میں اکیلی ہے، میرے سوا اماں کا کوئی نہیں۔ میں جاؤں گی تو انہیں ہسپتال لے جاؤں گی، دوا دلواؤں گی، بھائی تو نہ جانے کب لوٹیں گے۔ جٹھانی نے غصے بھری نظروں سے مجھے دیکھ کر کہنے لگی، تمہیں جانا ہے تو چلی جاؤ، لیکن یاد رکھنا پھر عمر کو تم خود ہی جواب دہ ہوگی۔ ان کی بات سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ مجھے عمر کی بات یاد آ گئی تھی۔ اگر میں نے ان کے بھائی یا بھابھی کی کوئی بات نہ مانی تو وہ مجھ سے ہر تعلق ختم کر دیں گے، اس لیے میں خاموشی سے دل میں اپنی ماں کی صحت کے لیے دعائیں مانگتے ہوئے جیٹھ کا انتظار کرنے لگی۔ شام کو 4 بجے کے قریب
میرے جیٹھ دوپہر کا کھانا کھانے گھر لوٹے تو میں نے بے چینی سے فوراً ہی دوڑ کر ان کے پاس چلی گئی اور انہیں ساری باتیں بتا ڈالی تھی۔ انہوں نے عجیب نظروں سے مجھے دیکھا اور کہنے لگی، میں بھی ابھی تھکا ہارا گھر آیا ہوں، نہ پانی کا پوچھا نہ کھانے کا، بس میکے جانے کی پڑ گئی ہے۔ اگر تمہاری ماں کے ساتھ اتنے ہی مسئلے تھے تو تمہیں رخصت کیوں کیا؟ ہمیشہ کے لیے اپنے پاس ہی رکھ لیتی۔ وہ منہ ہی منہ میں نہ جانے مجھے اور میری ماں کو کیا کچھ کہے جا رہے تھے اور میرے دل پر چھرے چل رہے تھے۔ میں ہاتھ باندھے کسی کنیز کی طرح ان کی اجازت کی منتظر کھڑی ہوئی تھی، اور 5 منٹ کے بعد ہی ایسے گزر گئے۔ پھر وہ کہنے لگے، اچھا چلی جاؤ لیکن مغرب سے پہلے لوٹ آنا، اور ہاں یاد رکھو یہ روز روز کا ناٹک نہیں چلے گا، ایک ہی بار اپنی ماں کو دوا دلا کر سمجھا دو، اب تم اپنے گھر کی ہو گئی ہو، اپنے مسئلے وہ خود سلجھائیں۔ جیٹھ کی سنگ دلی کا مجھے اچھی طرح سے احساس ہو چکا تھا، اس لیے میں بنا کچھ بھی کہے چادر اوڑھی اور رکشہ کر کے اپنی ماں کے گھر پہنچ گئی۔ اگلے ہی محلے میں گھر تھا۔ 5 منٹ میں اپنی ماں کے پاس تھی۔ میری ماں کی حالت بہت زیادہ خراب تھی، سانس لینا مشکل ہو رہا تھا۔ میں نے رکشے میں ماں کو ڈالا اور ہسپتال پہنچی تو ڈاکٹر نے جو خبر سنائی وہ سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ ڈاکٹر کہہ رہی تھی کہ آپ کی ماں کو آخری سٹیج کا کینسر ہے اور ان کا بچنا ممکن نہیں ہے۔ یہ خبر سن کر میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگ گئی تھی، جبکہ میری ماں خاموشی سے مجھے دیکھے جا رہی تھی، جیسے یہ بات اسے پہلے سے معلوم ہو۔ اور جب مجھے اس بات کا احساس ہوا تو میں نے اماں کی طرف دیکھا۔ اماں، کیا آپ کو معلوم تھا کہ آپ کو کینسر ہے؟ میری ماں نے نظریں چرا لی اور کہنے لگی، بس اس لیے چاہتی تھی کہ تو اپنے گھر کی ہو جائے، اب کم سے کم مجھے یہ سکون ہے کہ میرے بعد تو بے سہارا نہیں ہوگی۔ اماں کی بات سن کر میری روح کانپ اٹھی۔ میں نے اماں کو سینے سے لگا لیا اور کہا، آپ نے میری شادی کیوں کی؟ اس وقت تو آپ کو میری اشد ضرورت تھی، کاش کہ مجھے پتہ ہوتا، میں کبھی بھی شادی ہی نہ کرتی۔ اماں نے میری بات سنی کر غصہ کر لیا اور بولی کہ پگڑی، اپنا گھر بسا، میری فکر نہ کر، میں نے اپنی زندگی اور اپنی خوشیاں دیکھ لی ہیں، اب چاہتی ہوں کہ تو بس اپنے گھر میں خوش رہ۔ 1 گھنٹے کے بعد ڈاکٹر نے اماں کو لے جانے کی اجازت دے ڈالی۔ میں اماں کو لے کر گھر پہنچی تو مغرب کی اذانیں ہو رہی تھی۔ مجھے خیال آیا تھا کہ مجھے مغرب سے پہلے گھر پہنچنا تھا، لیکن اماں کی حالت ایسی نہیں تھی میں ان کو چھوڑ دیتی، اس لیے میں نے جلدی سے جیٹھانی کو میسج کر کے ساری بات بتائی اور خود ہانڈی چڑھائی، گھر کی صفائی ستھرائی کی، باورچی خانے میں رکھے ہوئے برتن دھوئے، اماں کے کچھ کپڑے گندے پڑے تھے انہیں بھی دھو کر ڈالا، اور پھر جب سارے کاموں سے فارغ ہوئی تو 10 بج رہے تھے۔ میں نے اماں سے کہا کہ میں گھر جاتی ہوں، 1-2 دن بعد چکر لگاؤں گی۔ اماں نے مجھے پیار کیا اور کہنے لگی، رابعہ میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں ٹھیک ہوں، لیکن تم اس طرح اکیلی نہ آ جایا کرو، عمر کو فون کرو، وہ تمہیں لینے آ جائے گا۔ میں نے عمر کو فون لگایا لیکن عمر نے میرا فون نہ اٹھایا، اور پھر مجبوراً میں اکیلے ہی اپنے سسرال جا پہنچی تو اندر قدم رکھتے ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میرے جیٹھ اور جیٹھانی صوفے پر بیٹھے تھے، عمر کسی ملازم کی طرح ہاتھ باندھے کھڑے تھے۔ جیسے ہی میرے جیٹھ کی نظر مجھ پر پڑی تو کہنے لگے، آؤ آؤ رابعہ، دروازے پر کیوں رکی؟ بتاؤ اپنے شوہر کو میں نے تمہیں کیا کہا تھا۔ ان کا انداز ایسا تھا کہ میری ریڑھ کی ہڈی سنسنا اٹھی تھی۔ میں نے گھبرا کر کہا، معافی چاہتی ہوں بھائی، اماں کی طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی، اس کے لیے مجھے انہیں ہسپتال لے کر جانا پڑا۔ میں نے بھابھی کو میسج کر کے انہیں ہسپتال لے کر جانا پڑ گیا تھا، بھابھی کو بھی میسج کیا تھا، بتا بھی دیا تھا، میرے پاس بیلنس نہیں تھا اس لیے میں فون نہ کر سکی۔ میں نے جیٹھانی کی طرف مدد طلب نظروں سے دیکھا تو انہوں نے اپنی آنکھیں ماتھے پر رکھ لی، کہنے لگی، اس نے مجھے میسج پر لکھ دیا کہ میں رات کو دیر سے گھر آؤں گی تو میں بھلا کیا کر سکتی ہوں،
اپنی مرضی سے گئی ہے، اپنی مرضی سے آئی ہے، مجھے کوئی کچھ بھی نہ پوچھے۔ انہوں نے اچھی طرح ہاتھ جھاڑ کر خود کو ایک طرف کر لیا تھا، جبکہ عمر مجھے خون خوار نظروں سے دیکھے جا رہے تھے۔ بھائی نے تم سے کہا تھا کہ مغرب تک لوٹ آنا، پھر تم اتنی دیر تک کہاں رہ گئے؟ ان کا انداز شعلے برسا رہا تھا اور میری تو آواز گلے میں ہی دم توڑ کر رہ گئی تھی۔ عمر، اماں کو کینسر ہے، میں اتنا کہہ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگ گئی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ شاید میرے اس جملے کے بعد شاید میرے شوہر کا دل نرم پڑ جائے، شاید میرے جیٹھ اور جیٹھانی کو مجھ پر رحم آ جائے، لیکن ایسا کچھ نہ ہوا۔ عمر غصے میں میری طرف آئے اور ایک زوردار تماچا میرے منہ پر مار کر کہنے لگے، اپنے گھر کے مسئلے وہیں دفن کر دو اور مجھے بتاؤ کہ بھائی نے جب تمہیں حکم دیا تھا کہ مغرب تک لوٹ کر آؤ، اور پھر تم نے اسے کیوں نہیں لائے؟ میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ میرے بھائی بھابھی کسی بات کو بھی غیر اہم نہ سمجھنا۔ میں منہ پر ہاتھ رکھے بے یقینی سے اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی، جس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ میں نے ہکلاتے ہوئے کہا، اماں بہت بیمار پڑی تھی، میں انہیں ہسپتال لے گئی، ڈاکٹر نے انہیں کہا کینسر ہے، میں ایسے کیسے چھوڑ کر آتی؟ میں ان کے گھر کے کام کاج کر کے پھر آئی ہوں، میری اماں کا میرے سوا کوئی بھی نہیں ہے۔ عمر، میں نے اپنے شوہر کو اپنی سچائی بتانے کی کوشش کی تھی، لیکن ان کا دل تو جیسے پتھر کا ہو گیا تھا۔ ٹھیک ہے، تو پھر ایسا کرو، اپنا سامان باندھو اور ہمیشہ کے لیے اپنی ماں کے پاس چلی جاؤ، مجھے تمہاری کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ عمر یہ کہتے ہوئے غصے سے دروازہ پٹک کر کمرے سے چلے گئے اور میں بھائی بھابھی کو دیکھتی رہ گئی۔ بھابھی نے تو منہ پھیر لیا تھا، جبکہ بھائی بہت تیز نظروں سے مجھے گھور رہے تھے۔ میں فوراً ہی بھائی کے پیروں میں بیٹھ گئی۔ مجھے معاف کر دے بھائی، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں آئندہ ایسی کوئی غلطی نہیں کروں گی۔ آپ عمر کو سمجھائیں، اماں کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اگر میں واپس گھر لوٹی تو وہ برداشت نہیں کر پائیں گی۔ مجھے رہ رہ کر اپنی بیمار ماں کا خیال آ رہا تھا۔ اگر میری ماں کو پتہ چلتا ہے کہ میرے سسرال والے اتنے ظالم ہیں تو وہ برداشت نہ کر پاتی۔ کتنی ہی دیر میں اپنی جیٹھ کے پیروں میں بیٹھ کر روتی رہ گئی، تب جا کر انہیں مجھ پر رحم آیا۔ وہ کہنے لگے، آئندہ اگر میرا حکم نہ مانا تو پھر اس گھر میں تمہاری کوئی جگہ نہ ہوگی۔ میں نے جیٹھ سے معافی مانگی تھی اور پھر میرے جیٹھ کے کہنے پر عمر نے اس بات پر دوبارہ مجھ سے بات نہ کی۔ البتہ ان کا رویہ میرے ساتھ بہت برا ہو گیا، جیسے میں نے کوئی بہت بڑا گناہ کر لیا تھا۔ بستر پر لیٹتے ہی انہوں نے ایسے منہ پھیرا تھا جیسے مجھے جانتے تک نہ ہوں۔ عمر کے رویے نے مجھے بہت تکلیف پہنچائی تھی۔ انہیں اس بات کا احساس تک نہیں تھا کہ میرے دل پر کیا گزر رہی تھی۔ اگر انہیں کچھ علم ہوتا تو صرف اتنا کہ میں نے ان کے بھائی کا حکم نہیں مانا تھا۔ اگلے دن میں نے فون کر کے اپنی ماں کی طبیعت تو پوچھی تھی، لیکن وہاں چکر نہ لگا سکی، جبکہ ایک ہی محلے کی بات تھی۔ اماں نے مجھے تسلی دے ڈالی تھی کہ میری طبیعت ٹھیک ہے، رابعہ تم فکر نہ کرو، اپنا سسرال دیکھو، اور اماں کی آواز سن کر مجھے کچھ تسلی ہو گئی تھی۔ میری جٹھانی نے مجھے کاموں کا ایک طویل ڈھیر پکڑا دیا، جبکہ ان کی بیٹی تقریباً میری ہم عمر تھی، لیکن وہ اسے ایک کام بھی نہ کہتی تھی۔ اس کا نام انابیہ تھا۔ وہ بہت ہی اچھی اور خوش اخلاق لڑکی تھی، اکثر میری مدد کرنے کے لیے آگے آتی تھی، لیکن اپنی ماں کی وجہ سے ڈر سی جاتی تھی، کیونکہ جب بھی وہ میرے پاس آتی تو میری جٹھانی اسے بہت زیادہ ڈانٹتی۔ وہ بیچاری اپنی ماں کی ڈانٹ کھا کر رونے لگ جاتی تھی۔ اس لیے میں نے خود ہی اس سے کہہ دیا تھا کہ انابیہ، تم میری مدد نہ کیا کرو۔ دن گزرتے چلے جا رہے تھے اور میں نے دوبارہ اپنی ماں کے گھر کا چکر نہیں لگا سکی تھی۔ البتہ فون پر بات کر کے مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے اماں کی طبیعت پہلے سے زیادہ خراب ہو گئی ہو۔ ان کی آواز بامشکل نکلتی تھی، وہ مجھے بہت یاد کرتی تھی۔ ایک دو دفعہ میں نے اپنے جیٹھ سے اجازت لینی چاہی کہ میں اماں کے گھر ہو آؤں، لیکن انہوں نے صاف انکار کر دیا تھا
کہنے لگے تمہاری اماں اچھی خاصی ہے، اسے کچھ بھی نہیں ہوگا، تم گھر کی ذمہ داریوں پر توجہ دو۔ عمر تو مجھ سے بات کرنا بھی ضروری نہیں سمجھتے تھے، ان کے لیے اپنے بھائی اور بھابھی کا حکم ہی آخری ہوا کرتا تھا۔ ایک دن ایسے ہی میں اماں کو یاد کر کے آنسو بہا رہی تھی کہ انابیہ میرے پاس چلی آئی اور کہنے لگی یہ آپ کہیں چاچی تو میں ابا سے بات کروں۔ میں نے خوف کے مارے منع کر دیا، کہیں میری جیٹھ یہ نہ سمجھے کہ ان کی بیٹی کو اکسا رہی ہوں۔ وہ کہنے لگی اگر آپ کی اماں بہت زیادہ بیمار ہیں تو آپ چلی جائیں نا۔ اسے مجھ سے بہت زیادہ ہمدردی تھی، لیکن وہ یہ بھی نہ جانتی تھی کہ میں اس طرح سے نہیں جا سکتی۔ پھر اس نے زبردستی مجھے فون ملا کر پکڑایا اور کہنے لگی اچھا اپنی امی سے بات کر لیں۔ میں نے صبح سے امی کو کال نہیں کی تھی، ان کے کہنے پر فون کان سے لگایا، لیکن دوسری طرف اماں نے میرا فون نہیں اٹھایا۔ ایک کے بعد ایک بیل جاتی رہی، لیکن اماں نے کئی بیل جانے کے بعد میرا فون نہ اٹھایا تو مجھے گھبراہٹ ہونے لگی۔ نابی میرے ساتھ بیٹھی تھی، وہ بھی فوراً سے پریشان ہو گئی۔ پھر انہوں نے فوراً جا کر اپنی ماں کو یہ خبر سنائی۔ میری جٹھانی ہمیشہ کی طرح اس بات کو ہوا میں اڑا دیا اور کہنے لگی کہیں کاموں میں مصروف ہوگی اس کی ماں، اس طرح تھوڑی فارغ بیٹھی ہوگی۔ میں تو ہمت ہی نہ پڑی کہ میں جٹھانی کے ساتھ زبان درازی کروں، کیونکہ مجھے اچھی طرح سے معلوم تھا کہ اس کا حساب مجھے عمر کو چکانا ہوگا۔ لیکن انابیہ اپنی ماں کے پیچھے پڑ گئی تھی، کہنے لگی اماں چاچی کا گھر قریب تو ہے، جانے دینا، مجھے بازار سے کچھ کام بھی ہے، ہم دونوں تھوڑی دیر واپس آ جائیں گے۔ انابیہ اپنے ماں باپ کی بہت زیادہ لاڈلی تھی، اغلوتی بیٹی تھی، اس لیے جب اس نے حد سے زیادہ ضد کی تو میری جیٹھانی اس کی بات مان گئی اور کہنے لگی ٹھیک ہے لیکن جلدی واپس آ جانا۔ انابیہ مجھے لے کر گھر سے نکلی اور میں نے اس کا شکریہ ادا کیا، لیکن جیسے ہم اماں کے گھر پہنچے تو میرے قدموں سے تلے سے زمین نکل گئی۔ پڑوسی میرے دروازے کے باہر کھڑے، اندر کچھ عورتیں تھیں، مجھے دیکھ کر پڑوس والی خانوم آلہ آنسو بہاتے ہوئے کہنے لگی اے رابعہ تو نے کتنی دیر کر دی آنے میں، تیری ماں اس دنیا سے چلی گئی ہے، جاتے جاتے وہ تیرا نام ہی پکار رہی تھی، تو نے آنے میں بہت دیر کر دی۔ یہ سننا تھا کہ میں غش کھا کر زمین پر گر پڑی، ہر کوئی مجھے بد نصیب ٹھہرا رہا تھا کہ میں آخری وقت میں اماں کے ساتھ نہ تھی، میری وہ ماں جس نے مجھے باپ کے مرنے کے بعد مجھے تنہا پالا پوسا تھا، میری غیر موجودگی میں وہ اکیلے ہی اس دنیا سے چلی گئی۔ انابیہ اپنے ماں باپ کو خبر کی تھی۔ کچھ ہی دیر کے بعد میری جیٹھ جٹھانی آ گئے تھے، میرے شوہر بھی آ گئے تھے، لیکن اب مجھے کسی کی ضرورت نہیں تھی۔ میری ماں کا جنازہ اٹھا تو میرے جیٹھ نے کھانے کی دیگیں کھول دی، ہر کوئی میرے سسرال والوں کی تعریفیں کر رہا تھا، لیکن یہ تو میرا صرف دل ہی جانتا تھا کہ ان لوگوں نے مجھ پر اور میری ماں پر کیسا ظلم و ستم ڈھایا تھا۔ میری ماں میرا چہرہ دیکھنے کو ترس گئی تھی اور میں نے بھی یہ وقت بہت مشکلوں سے کاٹا تھا۔ اماں کا جنازہ اٹھ گیا، سب لوگ اپنے گھروں کو چلے گئے، مجھے میرے جیٹھ اور جٹھان لے کر گھر واپس آ گئے۔ اماں کے گھر کو تالا لگا دیا گیا، میں ساری رات تنہا بستر پر لیٹی آنسو بہاتی رہ گئی، کیونکہ میرا شوہر تھکا ہارا نیند کی وادیوں میں اتر گیا تھا۔ اسے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ میرے دل پر کیسے قیامت ٹوٹی تھی۔ اس پورے گھر میں ایک انابیہ تھی جس سے میرا خیال تھا، اس نے میری بہت زیادہ دلجوئی کی میری، لیکن شاید آہیں عرش کو چھو گئی تھی۔ میں ہر وقت جائے نماز بچھائے اللہ کے آگے بیٹھی رہتی تھی، میرے دل کو نہ قرار تھا اور نہ ہی میں اس ظلم کو بھلا پاتی تھی جو میرا شوہر میرے ساتھ کر چکا تھا۔ کبھی کبھی تو مجھے اپنی جیٹھ جٹھانی سے نفرت کا احساس ہوتا تھا کہ مجھے اپنے جیٹھ جٹھانی سے، جن کی وجہ سے میں آخری وقت اپنی ماں سے ملاقات نہ کر سکی۔ ایسے ہی ایک ہفتہ گزرا۔ ایک رات میں بے سکونی کی وجہ سے اپنے کمرے سے نکلی اور یوں ہی گھر میں ٹہلنے لگی تو جٹھانی کے کمروں سے آتی ہوئی آوازوں پر میرے قدم ٹھہر سے گئے۔ وہ اپنے شوہر سے بات کرتے ہوئے کہہ رہی تھی چلو اچھا ہوا رابعہ کی ماں چلی گئی، اب اس کے میکے کا چکر بھی ختم ہوا۔
ساری زندگی ہم اسے مفت کی نوکرانی بنا کر رکھیں گے۔ اس کا شوہر ویسے بھی ہمارا غلام ہے، دکان پر مفت کی نوکری کرتا ہے۔ ان دونوں کو اتنی آسانی سے ہاتھ سے جانے نہیں دیں گے۔ جٹھانی کی بات سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میں اچھی طرح سے جانتی تھی کہ انہوں نے میرے شوہر کو کس طرح سے بیوقوف بنا کر رکھا ہے، لیکن وہ اس قدر سنگ دل ہوں گی یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی، خاص طور پر اس وقت جب وہ کسی بھی ایک بیٹی کی ماں تھی۔ نہ جانے کیوں میرے دل میں ان کے لیے بد دعا لگی، وہ ساری زندگی خوشیوں کے لیے ترس کر رہ جائیں۔ مجھے اندازہ نہ تھا کہ یہ قبولیت کی گھڑی ہوگی اور میری دعا قبول ہو جائے گی۔ وقت کا کام ہے، چلتے رہنا۔ دن مہینوں میں بدلتے چلے گئے۔ 6 مہینے گزرے تو انابیہ کے لیے ایک بڑے گھر سے رشتہ آ گیا۔ وہ لوگ بہت زیادہ امیر تھے اور پیسے والے تھے اور دھوم دھام سے شادی کرنا چاہتے تھے، اور وہ بھی جلد سے جلد ہی۔ میری جٹھانی کی تو خوشی کی انتہا نہ رہی، ان کے پاؤں زمین پر ٹکنے کا نام نہ لے رہے تھے۔ سارے خاندان میں انہوں نے خوب ڈنکا پیٹا تھا کہ انابیہ کے لیے کروڑ پتی گھرانے سے رشتہ آیا ہے۔ گھر میں شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی، لیکن انابیہ خوش نہیں تھی۔ وہ ہر وقت اداس رہتی، کہتی اماں نے بنا دیکھے سمجھے میرا رشتہ طے کر دیا ہے، مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ مجھے انابیہ سے بہت محبت ہو گئی تھی، اس لیے میں ہر وقت اسے سمجھاتی رہتی تھی کہ پریشان نہ ہوا کریں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اور پھر دھوم دھام سے انابیہ کی بارات آئی اور وہ رخصت ہو کر چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد مجھے لگا کہ اب گھر میں میرا کوئی اپنا نہیں ہے، ایک وہی تھی جس سے میں اپنے دل کی بات کہہ دیا کرتی تھی۔ میرا تو شوہر بھی میرا نہیں تھا۔ وہ رات میں نے ساری جاگتے گزار ڈالی، نہ جانے کیوں مجھے بہت زیادہ بے سکونی کا احساس ہو رہا تھا۔ پھر اگلی صبح جب میری جٹھانی انابیہ کے سسرال رشتہ لے کر جانے کی ناشتہ لے کر جانے کی تیاریاں کرنے لگی تو میں بھی ان کے ساتھ جٹ گئی۔ ہر طرح کے لوازمات کھانے کی ٹرے میں سجائے تھے۔ ہم دونوں تیار ہو چکی تھی۔ میری جٹھانی کہنے لگی ہم انابیہ کو اپنے ساتھ واپس لائیں گے اور پھر 2 دن اپنے گھر رکھیں گے، کیونکہ ولیمہ 2 دن کے بعد تھا۔ جٹھانی کی بات سن کر ماضی کے کچھ پل میری آنکھوں کے سامنے لہرائے۔ جب میری ماں مجھے لینے کے لیے آئی تھی تب میری جٹھانی نے صاف انکار کر دیا تھا کہ ہمارے خاندان میں ایسی کوئی رسم نہیں ہوتی، لیکن آج میری وہی جٹھانی اپنی بیٹی کو لانے کے لیے ایک پاؤں پر تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد عمر مجھے اور بھابھی کو لے کر انابیہ کے سسرال جا پہنچے، لیکن چوکیدار نے ہمیں دروازے پر روک دکھانے لگے آپ کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ سن کر عمر ایک دم غصے میں آ گئے، انہوں نے ہنگامہ کھڑا کر دیا تو اندر سے انابیہ کے سسر باہر آئے، کہنے لگے کہ ہر کسی کو ہمارے گھر کے اندر آنے کی اجازت نہیں ہے، ہمارے گھر میں صرف ہماری حیثیت کے برابر کے لوگ ہی آ سکتے ہیں۔ یہ کہہ کر انابیہ کے سسر واپس جانے لگے تو بھابھی کے ہوش ہی اڑ گئے۔ وہ چیختی چلاتے ہوئے کہنے لگی لیکن میری بیٹی اندر موجود ہے، میں اس سے ملنا چاہتی ہوں۔ سسر پلٹے اور انتہائی غضبناک انداز میں بولے وہ تمہاری بیٹی تھی، اب ہماری بہو ہے، اور ہماری اجازت کے بغیر وہ نہ تو کسی سے مل سکتی ہے اور نہ ہی کہیں آ جا سکتی ہے۔ جب اس کا شوہر چاہے گا اسے آپ کے گھر لے آئے گا۔ بھابھی بس انابیہ کے سسر کو دیکھتی رہ گئی اور وہ اپنی بات مکمل کر کے اندر چلے گئے۔ عمر کہنے لگے بھابھی یہاں چیخنے چلانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ بہت بڑے لوگ ہیں، ان پر ہماری کسی بات کا کوئی اثر نہیں ہوگا، فی الحال گھر چلیں۔ عمر بڑی مشکل سے بھابھی کو گھر لائے، لیکن گھر آتے انہوں نے ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ اپنی اکلوتی بیٹی کو دیکھنے کے لیے وہ ترس رہی تھی۔ انابیہ کے سسرال والوں کو برا بھلا کہہ رہی تھی، لیکن ان کے کچھ بھی کہنے سے اب کچھ بھی نہیں ہونے والا تھا۔ بھابھی نے انابیہ کو فون لگایا تھا لیکن اس کا فون بند جا رہا تھا۔ پھر بھائی نے اس کے شوہر کو فون لگایا تو اس نے 2 منٹ کے لیے انابیہ سے بھابھی کی بات کروائی، یہ کہہ کر فون بند کر دیا کہ بار بار فون کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بھابھی کے دل پر بجلیاں گر گئیں، انہوں نے رو رو کر اپنی طبیعت خراب کر لی، یہاں تک کہ انہیں ہسپتال لے کر جانا پڑا۔ رات گئے بھابھی جب ہسپتال سے واپس آئیں تو بالکل نڈھال تھی۔ انابیہ کے سسرال والوں کو برا بھلا کہتی، وہ اپنی بیٹی کی یاد میں آنسو بہا رہی تھی۔
کچھ دیر انہیں سنبھالنے کے بعد پھر میں اپنے کمرے میں آ گئی، کیونکہ سائے چکر میں رات کے 2 بج گئے تھے، تھکن سے میرا بھی بہت برا حال تھا۔ میں آ کر کمرے میں بیٹھی تو کچھ دیر بعد عمر بھی چلے آئے، اور آتے ہی وہ میرے قدموں میں بیٹھ گئے اور روتے ہوئے مجھ سے معافیاں مانگنے لگے۔ میں نے حیرت سے عمر کو دیکھا، مجھے سمجھ نہ آیا انہیں اچانک سے کیا ہوا، مگر وہ روتے ہوئے بولے، آج مجھے احساس ہوا ہے میں نے تمہارے ساتھ کتنی زیادتی کی، اور بھابھی نے تمہیں اس طرح سے تمہارے گھر جانے سے روکا، لیکن میں نے کبھی تمہارا ساتھ نہ دیا۔ آج ان کی اپنی اولاد پر بات آئی ہے تو وہ دیکھا کس طرح سے تڑپ رہی ہے، جبکہ تمہاری ماں تو بیماری سے لڑتے لڑتے اکیلی اس دنیا سے چلی گئی۔ آج مجھے اس بات کا احساس ہو گیا ہے ہم نے کتنا بڑا گناہ کیا ہے۔ عمر بری طرح سسکیوں سے رو رہے تھے، اور اس پل مجھے احساس ہوا شاید میری بد دعائیں قبول ہو گئی۔ انابیہ کے لیے مجھے بہت برا محسوس ہو رہا تھا، کیونکہ وہ بہت اچھی لڑکی تھی۔ میں نے صرف اپنے شوہر کو معاف کیا تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ انابیہ کے حق میں سب کچھ بہتر ہو جائے۔ مجھے اس سے کوئی بغض یا بیر نہیں تھا۔ انابیہ کے سسرال والے تو نہ بدلے تھے، البتہ میرے شوہر کا دل بدل گیا۔ اس دن کے بعد سے مجھ پر جیٹھ جٹھانی کا تسلسل ختم ہو گیا۔ ویسے بھی وہ دونوں اپنے غم سے لڑ رہے تھے، میری جیٹھ کی حالت بھی کچھ ٹھیک نہ تھی۔ دکان عمر نے سنبھال لی تھی، اور گھر کا سارا نظام میں نے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹے سے نوازا اور میری زندگی میں خوشیاں بھر گئی تھی، جبکہ بھائی بھابھی اپنے کمرے کے ہو کر رہ گئے، کیونکہ انابیہ ان کی اکلوتی اولاد تھی، اور اس کے چلے جانے کے بعد ان دونوں کے پاس کچھ باقی نہ بچا۔ کچھ عرصے کے بعد ان دونوں کو بھی اپنی زیادتیوں کا احساس ہوا، دونوں نے مجھ سے معافی مانگ لی تھی۔ میں نے اپنا دل بڑا کرتے ہوئے دونوں کو معاف کر ڈالا تھا۔ طاقت اور تکبر کے نشے میں چور انسان کبھی بھی اس بات کا احساس نہیں کرتا کہ اگر اس سے زیادہ طاقتور ذات درمیان میں آئے تو کیا ہوگا۔ انسان کو ظلم کرنے سے پہلے ہمیشہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ وہ بھی مٹی کا بنا ہوا انسان ہے، اور اسے بھی اپنے ہر اعمال کا حساب کتاب دینا ہوگا۔ ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔